بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج میں آپ کو ایسی دعا بتاؤں گا جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی سکھائی گئی دعا ہے۔ اس دعا کو کرتے ساتھ ہی آسمان سے اللہ کے فرشتے فوری بندے کی طرف اترتے ہیں اور اس بندے کی جو بھی پریشانی ہوتی ہے، جو بھی مصیبت ہوتی ہے، اس مصیبت اور پریشانی میں اس کی مدد کرتے ہیں۔ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے میرے دوستو، آپ کو یہ بتانا بہت ضروری سمجھتے ہیں کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے آپ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی کلک کر لیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ساتھ ساتھ موصول ہوتا رہے۔ تو میرے دوستو، وہ کام جو کہ ہم پورا دیکھنا چاہتے ہیں لیکن اسے پورا ہوتے ہوئے دیکھ نہیں پاتے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتے، اور اللہ تعالیٰ نے رہنمائی کی شکل میں ہمارے لیے ایسی بہترین کتاب عطا کی ہے جو ہمیں ہزاروں قسم کے مسائل ہوں، بیٹے کی طرف سے مسائل ہوں، گھر کی کوئی پریشانی ہو، باہر کی کوئی پریشانی ہو، آفس کی کوئی پریشانی ہو، نوکری نہ لگ رہی ہو، حتیٰ کہ ہزاروں لاکھوں مشکلات انسان پر ایسی آتی ہیں کہ جب وہ ساری دنیا سے مایوس ہو جاتا ہے، کیونکہ ایک اللہ پاک ہی ہیں جو انسان کی ہر وقت مدد کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ اس لیے جب انسان اپنے اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اپنے رب کو یاد کرتا ہے، اللہ پاک اس کی ہزاروں حاجتوں کو پورا فرما دیتے ہیں۔ اللہ پاک نے اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ کلمات عطا کیے تھے جو وہ دن میں 7 مرتبہ پڑھتے تھے، ہر دن 7 مرتبہ پڑھتے تھے، اور جو بھی اللہ پاک سے مانگتے تھے تو اللہ پاک ان کو عطا فرماتے تھے۔ یہ ایسا وظیفہ ہے جو آپ کے سارے مطالبوں کو اللہ تعالیٰ سے قبول کروا دے گا انشاءاللہ۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خداوند سے عرض کیا کہ اے میرے پروردگار، مجھے کوئی ایسی چیز بتا دے جس کے ذریعے آپ کو پکاروں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، لا الہ الا اللہ پڑھ لیا کرو۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ اے میرے پروردگار، اس کو تیرے سبھی بندے پڑھتے ہیں، میں تجھ سے ایسی چیز چاہتا ہوں جو صرف میری حد تک محدود ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ، اس ورد کو معمولی نہ سمجھو، 7 آسمان اور 7 زمین اگر ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں اور دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ کا پلڑا اس سے زیادہ وزنی ہوگا۔ اب ہم اپنے آج کے اس وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس وظیفے کے خاص کلمات یہ ہیں جو اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے جو بھی مانگتے تھے اللہ پاک ان کو عطا فرما دیتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد حدیث میں اس بارے میں ذکر کیا گیا، جس کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی کئی دفعہ روایت کیا گیا ہے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن سلام سے ملاقات کی، ان سے کہا کہ میں آپ کو ایک ایسی حدیث نہ سناؤں جو میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی بار سنی اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی کئی مرتبہ سنی۔ تو انہوں نے فرمایا کہ ضرور آپ مجھے بتا دیجئے۔ تو جب انہوں نے یہ دعا سنی تو فرمایا کہ خدا کی قسم، میرے ماں باپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان جائیں، یہ وہ کلمات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کیے تھے۔ وہ ہر دن اسے 7 مرتبہ پڑھا کرتے تھے اور جو بھی اللہ سے مانگا کرتے تھے اللہ پاک اسے ضرور عطا فرما دیتے تھے، اور جو شخص صبح و شام اسے پڑھے گا اور جو بھی دعا اپنے لیے اللہ سے کرے گا اللہ پاک اس کی دعا قبول فرما دیں گے۔ وہ کلمات کیا ہیں جو اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیے ہوئے ہیں؟ وہ کلمات یہ ہیں، اللہم انت خلقتنی وانت تہدینی وانت تطعمنی وانت تسقینی وانت تمیتنی وانت تحیینی۔ یہ وہ کلمات ہیں، یہ وہ دعا ہے جس کے ذریعے سے اللہ پاک سے آپ جو بھی مانگیں گے اللہ پاک آپ کو ضرور عطا فرما دیں گے۔ اس عمل کی خاصیت یہ ہے کہ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ کلمات خود سکھائے ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے طلب کرنے پر ان کو عطا فرمائے تھے۔ کلمات آپ نے صبح کے وقت اور شام کے وقت پڑھنے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے نماز کا بھی اہتمام کرنا ہے۔ آپ نے ان کلمات کے ساتھ ساتھ لا الہ الا اللہ کا ورد بھی ضرور کرنا ہے۔ آپ کی جو بھی حاجت ہے اللہ پاک کے حکم سے وہ ضرور پوری ہو کر رہے گی۔ میرے دوستو، پھر دیکھیں کہ اللہ پاک آپ کی کیسے مدد کرتے ہیں۔
وہ مدد کیوں نہ کرے اور مدد کیوں نہ کرے۔ چھوٹے بچے تو ہم میں سے ہر ایک کے گھر میں ضرور ہوتے ہیں۔ آپ نے ایک ماں کی محبت اپنے بچے سے دیکھی ہی ہوگی۔ جن گھروں میں چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہاں ایک واقعہ اکثر پیش آتا ہے، وہ یہ ہے کہ رات کے کسی پہر میں جب دنیا نیند کے مزے لے رہی ہوتی ہے، سوتا ہوا بچہ اپنی ماں کو پکارتا ہوا بیدار ہو جاتا ہے۔ اس کی آوازیں سن کر اس کی ماں بھی فوراً بیدار ہو جاتی ہے۔ بچہ بھوکا ہوتا ہے تو اسے دودھ دیتی ہے، بستر گیلا کر دیتا ہے تو کپڑے بدلتی ہے۔ غرض یہ کہ بچے کو جو بھی تکلیف ہوتی ہے ماں اپنی نیند اور آرام بھول کر اسے دور کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ ماں کی یہی محبت اسے ماں بناتی ہے۔ لوگ ماں کو جانتے ہیں، خدا کو نہیں جانتے۔ لوگوں کو یہ بات نہیں معلوم کہ جب خدا کو پکارا جاتا ہے تو وہ ایک ماں سے زیادہ تیزی سے اپنے بندے کی طرف لپکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ بندے کی دعا معرفت کی دعا ہو، وہ مفاد کی دعا نہ ہو۔ مفاد کی دعا وہ ہوتی ہے جس میں انسان اللہ کو مسئلہ حل کرنے کی مشین سمجھ کر پکارتا ہے۔ جب دعا قبول ہو جاتی ہے تو اسے بھول جاتا ہے، اس کے پیش نظر صرف اپنی ذات ہوتی ہے۔ اللہ پاک کی عنایت، مہربانی، صفات عالیہ اور شکر گزاری کا کوئی احساس اس کے دل میں نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ بہت کریم ہے، وہ ایسی دعا کا جواب بھی دیا کرتے ہیں مگر اس میں وہ انسانوں کی حکمت و مصلحت کی رعایت ضرور دیکھتے ہیں۔ اس کے برعکس معرفت کی دعا اس دل سے نکلتی ہے جو خدا کو اس کی عنایت اور صفات کے حوالے سے جانتا ہے۔ ایسا دل بچے کی طرح ہے، اپنی تکلیف پر تڑپ کر اپنے رب کو پکارتا ہے، مگر اس کا پکارنا محض پکارنا نہیں ہوتا، وہ خدا کی صفات کا اعلیٰ ترین بیان بھی ہوتا ہے۔ وہ کسی بچے کی آواز پر ماں کو اٹھتے دیکھتا ہے تو کہتا ہے کہ اے رب، یہ سوئی ماں روتے ہوئے بچے کے لیے اٹھ گئی، میں کیسے مان لوں کہ وہ رب جسے نیند آتی ہے نہ اونگ اپنے بندے کی آہ پر اس کے دکھ دور کرنے نہ اٹھے گا۔ یہی وہ دعا ہے جس کے بعد ہر ناممکن ممکن ہو جاتا ہے۔ آسمان و زمین کا مالک ماں سے زیادہ تیزی سے لپک کر اپنے غلام کی دستگیری کرتا ہے، مگر بدقسمتی سے آج کثرت دعا کے اس دور میں یہی معرفت بری دعا بہت کم ہے۔ وہ اللہ ہی تو ہے جو اپنے ہر ایک بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ اللہ پاک اپنے ہر بندے کی حاجتیں پوری فرماتا ہے، اور وہی تو ہے جو حاجتیں پوری کرنے والا ہے، اور وہی تو ہے جو ہمیں رزق عطا کرتا ہے، اور وہی تو ہے جس نے ہمیں رات عطا کی تاکہ ہم سو سکیں، اور وہی تو ہے جس نے ہمیں دن جیسا تحفہ دیا کہ اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے رزق کی تلاش کریں۔ اللہ وہی تو ہے جس نے بہتے ہوئے پانی میں ہمارے لیے مچھلیاں پیدا کی۔ اللہ وہی تو ہے جس نے آسمانوں میں سے ہمارے لیے بارشیں برسائیں۔ وہی تو اللہ ہے جس نے اس پوری کائنات کا ذرہ ذرہ انسان کے لیے پیدا کیا اور انسان کو خاص اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو کیوں نہ ہم اپنے رب کی طرف راغب ہوں اور اپنے اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر کیوں نہ چلیں۔ اللہ وہی تو ہے جس نے ہمیں قرآن جیسی نعمت عطا کی جو ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔